نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ شفقت میں رہیں، ہمیشہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پڑھتے رہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے درود پاک امتی کی پہچان۔ ہمارے آقا نامدار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ خلیل اللہ بھی ہیں، آپ محبوب خدا بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کوثر کیا ہے۔ ارشاد نبی ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتی اور یاقوت کا فرش بچھا ہوا ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ شفاف ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کوثر کی جسامت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جنت کی تمام نہریں کوثر کی نہر سے پھوٹتی ہیں۔ کوثر جنت کی تمام نہروں کا منبع ہے۔ گویا کوثر کثیر و خیر و برکت والی نہر ہے۔ اسی خیر و برکت کی وجہ سے، خیر کثیر کی وجہ سے اس نہر کو نہر کے الفاظ لفظ سے تعبیر کرنے کی بجائے کوثر کے نام سے موسوم کیا گیا، حالانکہ جنت کی تمام نہروں کو نہر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ یہ پہلو کوثر کی عظمت و فضیلت کو اجاگر کرتا ہے۔ آئیے، یہ ہے کوثر۔ آئیے، حوض کوثر کیا ہے؟ میدان حشر میں ایک حوض ہوگا جس کا نام ہوگا حوض کوثر۔ قیامت کے روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیاسے امتیوں کو اس حوض سے سیراب فرمائیں گے۔ اس حوض کے کناروں پر آسمان کے ستاروں کی طرح ان گنت پیالے رکھے ہوئے ہوں گے تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کو پیاس بجھانے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کوثر کے 4 رکن ہیں۔ ایک رکن میں میرے پیارے ابو بکر صدیق کا قبضے میں ہوگا، دوسرا رکن پیارے فاروق اعظم کے قبضہ میں ہوگا، تیسرا رکن پیارے عثمان غنی کے قبضہ میں ہوگا، اور چوتھے رکن میں پیارے علی المرتضیٰ کا قبضہ ہوگا۔ تو لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے ان 4 صحابہ کرام کو جو نوازا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ویسے ہی قیامت کے دن بھی آقا کریم کے ساتھ ہوں گے۔ دیکھیں، حوض کوثر پر بھی یہ 4 ہستیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری اور تمہاری ملاقات کا مقام حوض کوثر ہے، یعنی اپنے امتیوں کو خطاب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، جسے میں دیکھ رہا ہوں باوجود یہ کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں طرح طرح کے ذہن میں خیال آتے ہیں کہ نہ جانے آقا ہمیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ ہر طرح کے، ہر رنگ کی باتیں، ہر خیالات، ہر آدمی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، مگر دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں حوض کوثر پر جو ملاقات ہو رہی ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں،
اور یہ حدیث مبارک جو ہے یہ مسند احمد بن حنبل کی ہے، تو یہ حدیث بھی سکا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں یہاں کھڑا ہوں مگر دیکھ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر ہماری ملاقات کیسی ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ وار ہوں گے جن کو میں دنیا میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں، یعنی ایسے لوگ آئیں گے جو میری بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے، تو کثرت سے درود و سلام کی برکت سے میرے آقا فرماتے ہیں میں دور سے انہیں پہچان لوں گا۔ یہ کشف الغمہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حوض کوثر پر قومیں وارد ہوں گی اور میں انہیں کثرت درود کے باعث ان کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر وہ درود پاک بھیجتے ہیں۔ یہ شفا شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک کو کثرت سے پڑھنا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، میری آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ جس قدر ہو سکے کثرت سے درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ہر عمل، آپ جس عمل میں بھی جس کام میں بھی مصروف ہوں، اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ پاک ہیں، آپ کا لباس پاک ہے، تو آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، تو آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس قدر زیادہ ہو سکے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ تو جب درود پاک پڑھنا ہے تو خیالوں میں آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا کا نقش ہو تاکہ یہ محبت اور بڑھے، آپ کی توجہ پوری کی پوری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال پر ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات پر ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق طیبہ پر ہو۔ جب آپ درود پاک زبان سے پڑھیں گے اور خیال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نقش نالین پاک ہے اس کو رکھیں گے، سرکار کے گنبد خضرا کا نقش اپنے ذہن میں رکھیں گے، آپ کے دل میں، آپ کے خیال میں جب وہ نقش چل رہا ہوگا تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو درود پاک کے فیوز و برکات ہیں اس کو اور بڑھا دیا جائے گا۔ جب آپ کے خیالات میں آقا کریم کے خیالات ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ذہن میں خیالات ہوں گے، آقا کریم کا حسن و جمال آپ کے خیالات میں ہوگا، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت میں آپ کی اور اضافہ ہو جائے گا، آپ کا دل حضور کی محبت میں مچل اٹھے گا، آپ کا دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے منور ہو جائے گا، اور میرے آقا کی نگاہ کرم بھی آپ پر ہوگی۔ جب نگاہ کرم ہو جائے تو بس ان کی تو ایک نگاہ کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ ان کی ایک نگاہ پڑ جائے ہماری کامیابی کے لیے وہ ایک نگاہ مصطفیٰ کافی ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں مجھے ایک آدمی ملا، اس نے بیان کیا کہ مجھے پیاس کبھی نہیں لگتی، میں پانی نہیں پیتا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا ہاں اس کا سبب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اب سبب کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ میں اہل حلہ سے ہوں، پہلے میری عقیدت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کرام کے ساتھ نہیں تھی۔ میں ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت بپا ہے اور کچھ لوگ نہایت قرب اور پریشانی میں سرگرداں ہیں اور شدت پیاس میں مبتلا ہیں۔ مجھے بھی نہایت شدت کی پیاس لگتی تھی، تو لوگ ایک طرف جا رہے تھے، میں ادھر چل پڑا، آگے گیا ہوں تو حوض کوثر آ گیا۔ ان کے چاروں کونوں پر صحابہ کرام کو میں نے دیکھا کہ وہ تشریف فرما ہیں۔ ایک کونے پر گیا تو ابو بکر صدیق تھے، دوسرے کونے پر گیا تو فاروق اعظم تھے، تیسرے کونے پر گیا تو عثمان ذو النورین تھے، چوتھے پر حیدر قرار تھے اور وہ پانی پلا رہے تھے۔ میں نے سوچا
مجھے دوسروں سے کیا غرض، میں تو اپنے علی سے پانی مانگوں گا، اپنے علی سے پانی پیوں گا، کیونکہ ساری عقیدت و محبت مولا کائنات سے تھی۔ تو جب میں حیدر کرار کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایک نظر دیکھا اور میری طرف سے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں مجبوری کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا تو آپ نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ عمر فاروق کے پاس آیا، انہوں نے چہرہ پھیر لیا۔ عثمان غنی کے پاس آیا، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ تو پھر جب میں ہر طرف سے مایوس و ناکام ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ مجھے سرور کائنات محسن اعظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے، جو کہ اپنی امتی کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے تھے۔ میں بھی حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، مجھے سخت پیاس لگی ہے، نگاہ کرم فرمائیں۔ اور میں علی المرتضیٰ کے ہاں حاضر ہوا ہوں، مجھے پانی پلائیں، مگر انہوں نے چہرہ پھیر لیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ، مجھے سخت پیاس ہے، اب میں کیا کروں؟ فاروق اعظم کے پاس گیا، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ صدیق اکبر کے پاس، عثمان غنی کے پاس۔ یہ سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پیارے علی، تجھے پانی کیوں پلاتے جبکہ تیرے سینے میں میرے صحابہ کرام کے خلاف بغض موجود ہے؟ اس جواب پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں توبہ کر لوں تو پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو توبہ کر لے تو اللہ رب العزت تجھے معاف فرما دے گا۔ اگر تو توبہ کر لے تو تجھے حوض کوثر سے پانی ملے گا، اگر تو توبہ کر لے تو تجھے جنت کی ساری نعمتیں دی جائیں گی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس بات پہ توبہ کرتا ہوں۔ اور بیدار ہوتے ہی میں نے اپنے اہل و عیال کے پاس گیا اور سب سے بیزاری ظاہر کر دی، سوائے ان احباب کے جنہوں نے یہ سن کر توبہ کر لی، اس نظریے سے رجوع کر لیا۔ اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو چاہیے کہ حضور کے کسی صحابی سے کبھی بغض نہ رکھیں۔ حضور کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سے کبھی بغض نہ رکھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جو آیا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب نے اسے کمال درجہ دیا ہے، اور جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال درجے سے نوازا ہو، کون ہے ہم میں جو ان سے بغض رکھے؟ اور اگر بغض رکھے گا تو جائے گا کہاں؟ آقا کریم کی بارگاہ سے کیا لے گا؟ آقا مولا کائنات کی بارگاہ سے کیا لے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ خلفائے راشدین حضور کے صحابہ کرام ہیں، ان کا حوض کوثر پہ ہوگا قبضہ، تو یہ پانی، یہ حوض کوثر کا جام اسے ملے گا جن کے سینوں میں ان چاروں کا پیار ہوگا۔ صدیق اکبر کا پیار ہوگا، فاروق اعظم کا پیار ہوگا، عثمان غنی کا پیار ہوگا، اور مولا علی المرتضیٰ کا پیار ہوگا۔ اگر یہ محبت ہے تو یوں سمجھیں آپ حوض کوثر کے حقدار ہیں، آپ کو حوض کوثر سے پانی دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آج جو آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت عشق آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا نام ہے درود مکرم۔ یہ درود پاک بہترین فوائد کا حامل ہے۔ جو شخص اسے کثرت سے پڑھے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے 5 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ پڑھنے والے پر اسرار رموز ظاہر ہوں گے، اسے سچے خواب آئیں گے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اسے گھر بار میں عزت حاصل ہوگی۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ اسے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوگی۔ پانچواں انعام یہ ہے کہ اس کے گھر، کاروبار، مال جان، دیگر کاموں میں برکت پیدا ہوگی۔ بے شمار اولیاء کرام کا یہ وظیفہ ہے جنہوں نے اس درود پاک کو پڑھا ہے۔ اس کے بے شمار فیض و برکات ہیں، مگر چونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے اس لیے میں نے آج شارٹ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ درود پاک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ بحر انوارک و معدن اسرارک و لسان حجتک
وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضيه ترضى بها عنا يا أرحم الراحمين اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت والحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا درود مکرم۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ مالک کائنات آپ کو دو جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔